سب سے پہلے بات کریں گے دشمن سن لے پاکستان کے خلاف اب جارحیت کی تو جنگ کے اثرات محدود نہیں بلکہ انتہائی وسیع، خطرناک اور تکلیف دہ ہوں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مار کے حق کی مثالی فتح کی پہلی سالگرہ پر بھارت کو دو ٹوک پیغام دے دیا، واضح کر دیا کہ پاکستان کی عسکری حکمت عملی کا محور امن کا تحفظ ہے۔ بھارت خطے میں بالادستی کا خواب دیکھ رہا تھا، وہ بھول گیا تھا کہ اس کا خواب اس کے قد کاٹ اور صلاحیت سے بڑا ہے۔ ہمارے جوانوں نے ایسا جواب دیا کہ دشمن سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور ہو گیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا، شہداء اور ان کے اہل خانہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، اب پوری قوم کو مار کے تعمیر کے لیے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ معرکہ حق محض دو ممالک یا افواج کے درمیان لڑی جانے والی روایتی جنگ نہ تھی، بلکہ در حقیقت یہ دو نظریات کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا، جس میں اللہ کے فضل سے حق فتح یاب اور باطل ہزیمت سے دوچار ہوا۔ شکست خوردہ ہندوستان نے امریکہ کی سیاسی قیادت کے ذریعے ثالثی کی پیشکش کی، جسے پاکستان نے خطے کے وسیع تر امن کی خاطر قبول کیا۔ ہمارے دشمن یہ جان لیں کہ پاکستان کے خلاف آئندہ کسی بھی مہم جوئی کی کوشش کی گئی تو اس بار جنگ کے اثرات محدود نہیں بلکہ انتہائی وسیع، خطرناک، دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ ہماری عسکری حکمت عملی کا محور جارحیت نہیں بلکہ امن کا تحفظ ہے، اور امن قائم رکھنے کے لیے جنگ کے لیے تیار رہنا لازم ہے۔ مئی 2025 کا معرکہ کوئی اچانک پیش آنے والا واقعہ نہ تھا، بلکہ ہندوستان کے جعلی اور غاصبانہ ہتھ کنڈوں کے وسیع تر رجحان کا حصہ تھا۔ ہم معرکہ حق کے عظیم شہداء کو کبھی بھلا نہیں سکتے، جنہوں نے اس فتح کی قیمت اپنے خون کی صورت میں چکائی۔ جس طرح قوم نے یکجا ہو کر معرکہ حق میں فتح حاصل کی، اسی طرح ہر جوان و بزرگ معرکہ تعمیر وطن میں اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستانی قوم ہماری طاقت، ہم قوم کی قوت ہیں۔ پاکستان کل بھی ناقابل تسخیر تھا اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں تک ناقابل تسخیر رہے گا۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔ ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا عزم، کہا، معرکہ حق میں ناکامی کے بعد بھارت اور افغانستان آج بھی پاکستان میں دہشت گردی کروا رہے ہیں۔ افغانستان سے ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخوارج کی پشت پناہی بند کرے اور اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کے مراکز اور آماج گاہوں کا مکمل طور پر خاتمہ کرے۔ دنیا مان گئی پاکستان ناقابل فراموش حقیقت اور ناقابل تسخیر طاقت ہے۔ معرکہ حق میں مثالی فتح نے پاکستان کی خارجہ پالیسی پر مثبت اثرات مرتب کیے۔ آج دنیا میں پاکستان کے دوستوں کی تعداد بڑھ گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا GHQ میں تقریب سے خطاب، سعودی عرب سے اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کو سفارتی کامیابیوں کا عظیم سگ میل قرار دیا۔ کہا، پاکستان آج تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ پاکستان پر اعتماد کرنے کے لیے امریکی صدر اور ایرانی قیادت کے مشکور ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ کو جواز بنا کر بلا اشتعال جارحیت کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے دشمن کو مؤثر اور منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان مونومنٹ پر معرکہ حق کی خصوصی تقریب سے خطاب میں صدر مملکت نے کہا، پاکستان کا رد عمل نہ صرف عسکری برتری کا مظہر تھا بلکہ اس نے ہمارے قومی اتحاد اور یکجہتی کو بھی دنیا پر واضح کیا۔ معرکہ حق میں شاہینوں کا غلبہ اور بھارتی طیاروں کا ملبہ تھا۔ دشمن نے رات کی تاریکی میں بزدلانہ وار کیا، افواج پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا۔ وزیراعظم نے فقید المثال اور تاریخی کامیابی پر فیلڈ مارشل عاصم منیر، ایئر اور نیول چیف کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان مونومنٹ پر تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا، بھارت نے پہلگام ڈرامے کو جواز بنا کر الزامات لگائے، بلا اشتعال جنگ مسلط کی۔ جب ہمارے شاہین جھپٹے تو انہیں جان کے لالے پڑ گئے۔ دشمن پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ صرف 4 گھنٹے بعد ہی جنگ بندی کی درخواست کر دی۔ صدر ٹرمپ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر لڑائی رکوا دی۔ وزیراعظم نے بھرپور حمایت پر چین، ترکی اور سعودی قیادت کا بھی شکریہ ادا کیا۔ پہلگام کے افسوسناک واقعے کو جواز بنا کر ہم پر بلا اشتعال جنگ مسلط کر دی۔ جب ہمارے شیر دل جوان میدان کارزار میں اترے اور ہمارے شاہین دشمن پر جھپٹے تو بزدل دشمن کو جان کے لالے پڑ گئے۔ ہمارے فتح میزائلوں نے بھارت کے فضائی دفاع کے نظام کو نیست و نابود کر دیا۔ اس جنگ کا مختصر خلاصہ بس اتنا ہے کہ ہر طرف ہمارے شاہینوں کا غلبہ تھا اور ہر جانب دشمن کے طیاروں کا ملبہ تھا۔ یوں محض 4 ہی گھنٹوں میں
भारत जंग बंदी की दरखास्त पर मजबूर हो गया। आज मैं 10 मई को यौम मार्काए हक के नाम से मंसूब करने का ऐलान करता हूँ। मैं यहाँ पर अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस मार्के में शुजाअत और बहादुरी के नए बाब रकम किए। पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में नई पेशरफ्त, नई अमेरिकी तजावीज़ पर ईरान का जवाब बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को मौसूल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तस्दीक कर दी। मार्के हक की तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे अभी बताया कि ईरान का जवाब मौसूल हो गया है। दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए है। हमसाया मुल्क ईरान में अमन कायम करने के हवाले से भी पाकिस्तान अपनी सफारती काविशें इंतहाई खलूस के साथ बुरुकार ला रहा है। इस ज़मन में हमने न सिर्फ फ़रीक़ैन को आर्जी जंग बंदी पर कायल किया, बल्कि 1979 के बाद उन्हें पहली बार मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने में भी कलीदी किरदार अदा किया। खित्ते में और दुनिया में पायदार अमन की खातिर हमारी ये मुखलसाना काविशें हनूज जारी हैं। आज भी अभी मुझे फील्ड मार्शल बता रहे थे कि ईरान का प्राइम मिनिस्टर जवाब मसूल हो गया है, और आगे फिर तफसील में मैं नहीं जा सकता। कभी भी दुश्मन के आगे सर नहीं झुकाएंगे। मुज़ाकरात का मतलब सरेंडर करना या पीछे हटना नहीं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर पैगाम। अमेरिका से मुज़ाकरात से मुतालिक ईरानी सदर ने कहा, बातचीत का असल मकसद ईरानी अवाम के हुकूक और उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। भारतीय फौज की बांग्लादेशी सरहद पर बिला इख्तियार फायरिंग से 2 बांग्लादेशी जाम बहक हो गए। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक मरने वालों की शनाख्त नबीन हुसैन और मोहम्मद मुरसलीन के नाम से हुई है। बीएसएफ ने सरहद पर बांग्लादेशी शहरियों पर पैलेट गन से फायरिंग की। दोनों नौजवान अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ गए। वाघा बॉर्डर पर मार्के हक की मुनासबत से खुसूसी तकरीब। मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शानदार फतह पर पूरी कौम को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल की क़यादत को सराहा। मार्काए हक में फतह पर आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। स्टैंडिंग ओवेशन देती है ये कौम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, जिन्होंने 25 करोड़ पाकिस्तानियों की बेहतरीन तरीके से उस अमानत की हिफाजत की। वक्त आने पर दुश्मन को ऐसा जवाब दिया कि दुश्मन देखता रह गया। जब भी तारीख लिखी जाएगी, ये लिखा जाएगा कि खतरनाक तरीन वर्ल्ड वॉर 3 अगर किसी मुल्क ने रखवाई है तो वो पाकिस्तान ने रखवाई है। शहबाज शरीफ को भी कौम सलाम पेश करती है। उसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया।